اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کی یہ دوسری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ روزوں کے متعلق اور حالات حاضرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کا کرم کہ بہت ساری باتیں آئیں، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے بہت ساری باتیں چھوٹ گئی۔ موقع اگر ملے تو بیچ میں عرض کروں، ورنہ جب موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ آج کی جمعہ زکوٰۃ کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
پوری مدد فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم ہو کر پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے پیدا کیا، اور یہ بات مسلمان کے ایمان میں داخل ہے اور ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہم کچھ بھی نہ تھے۔ اس کا پیدا کرنا اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت ہے۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بندے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن اپنے انداز سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو ہماری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں انسان کا ایک ہی کام ہے، وہ صرف اللہ ہی کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں انسان کا، اصل اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کھانے کا درجہ دوسرا، سونے کا درجہ دوسرا، تجارت کا درجہ دوسرا، پہلا مقصد، پہلا کام انسان کا اللہ کی عبادت، دوسرا کوئی کام انسان کا عبادت سے آگے کا نہیں ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات ہر انسان کو اور بالخصوص مسلمان کو سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 95%، 90% سے زیادہ مسلمان اس اصل مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اور یہ بات سمجھ میں، یہی ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، اللہ پیدا کرنے کا مقصد ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبادت ہی اصل ہے تو پھر کھانا ضروری نہیں کیا؟ پینا ضروری نہیں، سونا ضروری نہیں، شادی ضروری نہیں؟ آپ کے اس سوال کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں ایک بات پہلے بیان کرتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھو کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ انسان کے پیدا کرنے، اے بچے، اے نیا نواز اوپر جاؤ، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیر مسلم مانے یا نہ مانے، مسلمان کو تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ دنیا کے اندر انسانوں میں مسلمان ہی اللہ کے سچے بندے ہیں۔
ساری دنیا میں سچا خدا جیسے اللہ ہے، اللہ کے سچے بندے بھی مسلمان ہی ہیں، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں نا۔ کسی حقیقت کو یہودی مانے یا نہ مانے، کسی حقیقت کو عیسائی مانے یا نہ مانے، کسی حقیقت کو ہندو مانے یا نہ مانے، کسی حقیقت کو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا مانے یا نہ مانے، مسلمان کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ غالباً کل رات بھی میں نے تفسیر میں یہ بات عرض کیا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن اور مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، اور حقیقت انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کھل جائے گی۔ اب جتنے لوگ دنیا کے اندر پھڑ پھڑا رہے ہیں، ان کی پول بھی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں بھی کھلے گی، مرنے کے بعد بھی کھلے گی۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، انتظار کرو، وہ لوگ بھی انتظار کریں گے۔ جب حقیقت کھل کر آ جائے گی، کیا صحیح کیا غلط، کیا سچ کیا جھوٹ، سب سامنے آ جائے گی۔ مسلمان کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس مقصد کو بتاؤ۔ چھوٹے بچوں کو کب بھی ہم لوگ پوچھتے ہیں، بیٹے بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں تمہیں؟ یعنی تو بچہ پوچھتا، ابو میں بڑا ہو کر کیا کرنا؟ بیٹے تمہیں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا، بڑے ہو کر انجینئر بننا۔ یہ کسی اور قوم کا ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ تربیت کی عمر ہوتی ہے ان بچوں کی، اس عمر میں اگر آپ تربیت کر دیے تو پھر جوانی میں تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانے کی تربیت کریں گے۔ تربیت کی عمر میں تربیت کرنا پڑے گا۔ جب بچے پوچھتے ہیں کہ ابو میں بڑا ہو کر کیا کرنا ہے، تو بچے کو صاف کہنا کہ بیٹے تجھے بڑا ہو کر تو اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بولو روزہ لگ گیا کی ہیٹ کھائی نہیں سحری میں؟ بیچ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جوش دکھاؤ۔ میں تقریباً 2-3 جمعہ میں ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ جوش دکھاؤ۔ زندے رہ کر مردوں کی شکل نہ اپناؤ۔ ساری دنیا کی تم زندہ قوم ہے، اگر تم زندگی کا ثبوت نہیں دو گے تو پھر ہماری موت ہماری زندگی میں ہم دیکھیں گے۔ یہ جملہ سمجھنے کی ہے۔ آج مردہ قومیں زندہ ہو رہی ہیں، لیکن زندہ قوم مردہ ہو رہی ہے۔ لاکھ جگانے کے باوجود اگر قوم جاگتی نہیں تو پھر اس کو کیا کہنا، سمجھ سے باہر ہے۔ بچہ اگر پوچھتا ہے کہ ابو مجھے بڑا ہو کر کیا کرنا ہے، تو جواب کیا ہے؟ ارے بولو کہ جواب کیا ہے؟ بیٹے تجھے بڑا ہو کر اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے وہ بات۔ وہ اپنی زندگی کا پہلا مقصد عبادت کو دے گا، اس کی زندگی کا پہلا مقصد عبادت بن جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد نبی کی اطاعت ہوگی۔ وہ نبی کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے نا۔ زمین کو پیدا کرنے کا مقصد، آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد زمین کو سایہ دینا، زمین کو پیدا کرنے کا مقصد انسانوں کو چلنے کے لیے راستہ دینا، سورج کو پیدا کرنے کا مقصد شعاع دینا، پانی کو پیدا کرنے کا مقصد پیاس بجھانا، ضرورتیں پوری کرنا، ہواؤں کو پیدا کرنے کا مقصد جس کے مقدر میں زندگی ہے اسے زندگی پہنچانا۔ لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت،
یہ اور بات ہے کہ دوسری تمام مخلوقات جن کا مقصد کوئی اور ہے اور عبادت بھی کرتے ہیں، وہ زمین بھی عبادت کرتی ہے، آسمان بھی عبادت کرتا ہے، سورج بھی عبادت کرتا ہے، چاند بھی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اصل عبادت کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اصل عبادت کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا۔ یہ قرآن کا اشارہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو ہماری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہی کا لفظ آتا ہے یہاں پر۔ کس کا لفظ؟ ہی۔ کئی سال پہلے میں بتایا تھا ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک ہے ہی، ایک ہے بھی۔ ایک ہے ہی، ایک ہے بھی۔ ہی اور بھی میں شکل کے اعتبار سے بڑا سادہ سیدھا چھوٹا فرق ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ اسی کو زبان کہتے ہیں۔ ہی اردو میں لکھیں آپ، شاید انگریزی میں بھی کوئی چھوٹا موٹا فرق ہوگا رائٹنگ کے اعتبار سے، کیونکہ میں زیادہ نہیں جانتا انگریزی، زیادہ کیا کچھ بھی نہیں جانتا۔ جو جانتا نہیں جانتا نہیں، جانتا جانتا، اس میں کیا فرق؟ جو چیز جانتے نہیں اسے جانتے نہیں صاف کہہ دینا، اسے بولتے عزت۔ بعض لوگ کچھ بھی جانتے نہیں لیکن سمجھتے ہیں بہت جانتے ہیں۔ جو آدمی جان کر بھی اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ میں تو ابھی طالب علم ہوں، وہ علم میں بڑھتا رہے گا۔ جو آدمی کچھ بھی جانتا نہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، اس کی جہالت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ ہمارے ہی معاشرے حلقے میں 3-4 افراد میں سے ایک آدمی ایسا مل جائے گا جو کچھ بھی جانتا نہیں لیکن جانتا ہے کہ بہت کچھ جانتا ہے نہیں؟ 3-4 آدمیوں میں ایک آدمی تو ضرور مل جائے گا۔ قرآن جانتا نہیں، حدیث جانتا نہیں، مسائل جانتا نہیں، لیکن اسے اس بات کا گمان ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ جہالت ہے۔ جو چیز معلوم نہیں معلوم نہیں، جو چیز معلوم ہے اللہ کا شکر ادا کر کے اظہار کر دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت میں آتا ہے 100 ایسے مسائل ہیں امام مطلق اور مجتہد ہو کر بھی حضرت امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ میں اس مسئلے کو جانتا نہیں۔ آج ہمیں عزت بچانے کے لیے الٹا کی سیدھا کی جواب دے ڈالتی ہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے، ہوگی بھی غلطی، انسان اسے کیا کرنا، اب تو معلوم ہوگا نہیں، اس پر عمل کر لیو۔ ہی اور بھی میں ایک شکل کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے چھوٹا فرق ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ جب بات اہمیت کی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کچھ طریقے اختیار فرماتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہی کو استعمال کرنے کا ہے۔ جب بات انتہا درجے پر اہمیت کی ہوتی ہے، اسے مدارس عربیہ میں حضرات علماء کرام معانی فصاحت اور بلاغت کے عنوان میں اس گرامر کو کہتے ہیں حصر۔ معنی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے ہی اور بھی کے اعتبار سے۔ اب کیسے سمجھانا آپ کو، سمجھا دیتا ہوں، سمجھیے۔ گھر کو جانے کے بعد جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی بیوی سے کہو بیگم آپ بھی ہمارے بیگم ہیں۔ 3:30 بجے افطار ہو جاتا، بیگم آپ بھی ہمارے بیگم ہیں۔ پتہ نہیں کہ چمچہ اٹھائے گی یا جھاڑو کٹا اٹھائے گی۔ یہ تو میں جھاڑو کٹا ایسے ہی نہیں بولیا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو جھاڑو کٹا بھی اٹھاتی ہیں۔ ایک تو مارنا جائز نہیں،
اب مارنے کے لیے جو چیزیں اختیار کرتی ہیں، اللہ اکبر، انتہا درجے پر ذلت آمیز چیزیں. اس کے برخلاف آپ بجائے بھی کے جگہ ہی کو استعمال کرو. بیگم آپ ہی ہمارے بیگم ہیں، میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، تو پھر محبت دودھ ابلے جیسا ابلے گی. ایک جاہل سے جاہل بھی اس فرق کو سمجھتا ہے. بھی کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہی کہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی کو لا کر بتایا. یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں، اے جنات، ہم تم کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے علاوہ بہت ساری چیزیں عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو بیان کر کے فرماتا ہے، اے انسانوں، اے جنات، ہم تم کو ہماری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارا دوسرا کوئی مقصد نہیں پیدا کرنے کا، تمہاری کوئی دوسری ضرورت نہیں. تم کو پیدا کیا ہم نے ہماری عبادت کے لیے. تمہاری ضرورت کا نام ہے ہماری عبادت، تمہارے مقصد کا نام ہے ہماری عبادت. تم کو ہماری ہی عبادت کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کا مطلب ہمارے ذہنوں میں کیا؟ نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج کرنا عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، مسجد بنانا عبادت، مدرسہ بنانا عبادت. نہیں، عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ بڑا گہرا، بڑا وسیع ہے. میں آپ کو سمجھا دوں ہمارے اساتذہ کے حوالے سے کہ عبادت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو. عبادت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو، چاہے وہ حکم کرنے والا ہو، چاہے وہ حکم نہ کرنے والا ہو، اس حکم کو عبادت کہتے ہیں. یہ ایسی تعریف ہو گئی، اس کے اندر انسان کو اپنی ضروریات بھی داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھو تو روزہ عبادت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ حکم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا تو حج حکم ہو گیا. اللہ نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا عبادت ہو گیا. اللہ نے کہا کہ پیو تو پینا عبادت ہو گیا. اللہ نے کہا کہ شادی کرو تو شادی کرنا عبادت ہو گیا. اللہ نے کہا کہ لباس اور اپنے صدر کو چھپاؤ تو لباس پہننا اور صدر چھپانا عبادت ہو گیا. اللہ نے کہا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت حکم اور عبادت ہو گیا. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت صرف روزے کو نہیں کہتے، عبادت صرف حج کو نہیں کہتے، عبادت اللہ کے حکم کو کہتے ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا، اللہ نے حج کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے تجارت کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے حکومت کرنے کا بھی حکم دیا، اللہ نے بھوک لگنے پر کھانے کا بھی حکم دیا، پیاس لگنے پر پینے کا بھی حکم دیا، نیند آنے پر سونے کا بھی حکم دیا. بالغ ہو گئے، جذبات سر چڑھ کر بول رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ نے کہا کہ فَانْكِحُوا، نکاح کرو تو نکاح کرنا بھی عبادت ہو گیا. بچے پیدا کرنے کا خدا نے حکم دیا تو بچے بھی پیدا کرنا عبادت ہو گیا. یہاں تک کہ اللہ کا ہر حکم عبادت میں داخل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ کسے آئی سمجھ میں؟ ماشاءاللہ، بڑی مشکل سے ہاتھاں اٹھ رہی. وہ کیا بولتے؟ سلو موشن بولتے کیا اسے؟ ویسا اٹھ رہے، رابٹ اٹھائے سکا، سڈن اٹھاؤ، جوش پیدا کرو، طاقت پیدا کرو. اب تمہاری خاموشی نہیں چلے گی، تمہارا یہ انداز نہیں چلے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سوال پیدا نہ کرو، سوال کا تو ضرور جواب دو. صاف صاف سوال کا جواب دو.
قانون بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا جب تم سوال کا جواب دو گے. اگر تم سوال پیدا کرو گے تو قانون تمہارا ساتھ نہیں دے گا. سوال کا جواب دو. اس لیے سست نہ بنو، چست بنو. ہاتھ اٹھانے کا جب وقت آ جائے تو ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ چھوڑنے کا جب وقت آ جائے تو ہاتھ چھوڑو، آواز نکالنے کا جب وقت آ جائے تو آواز نکالو، تکبیر کہنے کا وقت آ جائے تو تکبیر کہہ دو. وقت آنے پر اگر ڈنڈا تھامنا ہے تو ٹھنڈا بھی تھامو، اگر جواب دینے کے لیے تلوار اٹھانا پڑے تو تلوار بھی اٹھاؤ. حضرت رمضان میں ڈراؤنی باتاں کرو نکو. حضرت ڈر بھی سینوں سے نکالو. اللہ سے جب دعا کرو گے نوجوانوں، حالات کو تمہارے ساتھ بڑی امیدیں ہیں، لیکن تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، کہاں سوئے ہوئے ہو. 15 منٹ پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، سوئی ہوئی قومیں جاگ گئی، اور تم سونے پڑے ہوئے ہو. جن کی سادی سیدھی عیدیں تھی اب وہ شاندار عیدیں بن گئی، جن کی عبادتیں شاندار تھی ان کی عبادتیں مردہ ہو گئی. 3 سال پہلے ہمارا رمضان کیا تھا، اس سال ہمارا رمضان کیا ہے. 3 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینوں میں مسجدوں کی بھر بھراہٹ کیا تھی اور اس سال کیا ہے. 3 سال پہلے روزوں کا کیا پرسنٹیج تھا، اس سال کیا ہے. میں 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، تابعین و تبع تابعین کی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث و خطب و ابدال معین الدین چشتیری اجمیری، حضرت خواجہ بختار کاکی، بایزید بستامی کے دور کی بات نہیں، صرف 3 سال پہلے کی بات. کیا تھا ہمارا رمضان، اب کیا ہے، ذرا احساس ہے آپ کو، فکر ہے، نظر ڈال رہے ہیں حالات پر. اب تم کو جگانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا، یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے، بڑے شاید بیان کریں گے. عبادت پہ بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی طرف لے کر آپ کو جانا ہے، بیچ میں باتیں آ رہی ہے. عرض کر رہا ہوں، میں نے گزشتہ جمعہ ایک واقعہ چھوڑا تھا، شاید آپ کو یاد نہیں. آج مسلمان کتنا گرا ہے. ایک ہے نماز پڑھنا، دوسرا ہے دوسرے کو بھی نماز پڑھنے کا موقع دینا. اسی 14 دن کے اندر میرے پاس 2 متضاد واقعے آئے. توجہ سے سنو، 2 متضاد واقعے آئے میرے پاس اسی 14 دن کے اندر. ایک واقعہ مسلمان کا، ایک واقعہ ہمارے اس ملک کے سیکولر ہندو کا. ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب سے پہلے اندر انسانیت تو ہے. میں سمجھتا ہوں اور صاف صاف کہتا ہوں، جس انسان کے اندر انسانیت نہیں وہ مسلمان بن کر کیا فائدہ، ہندو بنے تو کیا فائدہ. پہلے انسانیت. اور انسانیت اگر اندر آ جاتی ہے نا، وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. 2 متضاد واقعے، ایک مسلمان کا، ایک اس ملک کے ہندو سیکولر کا.
میں تو صاف صاف کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہہ دیا، باہر بھی کہہ دیا، ابھی بھی ہمارے اس ملک کے 70% ہندو بھائی سیکولر ہیں۔ 20% سیکولروں کو دماغ خراب کر دیا گیا ہے، اور 10% جو ہے پتہ نہیں کہ وہ کس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی بھی 70% ہندو بھائی اس ملک میں سیکولر ہیں، وہ اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، نیائے اور انیائے کی تمیز رکھتے ہیں، امن اور فساد کے درمیان تمیز رکھتے ہیں۔ بس ان ہندو بھائیوں کا ذرا باہر نکلنا ضروری ہے۔ جب وہ باہر نکل جائیں گے تو مجھے خدا کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی حالات بدل دیں گے۔ کچھ ہیں ان کو بیویوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، جیسے پروین توکاڑیا ہے، پرمود متعلق ہے، ان کی 1% دال بھی ان کی بیویوں کے پاس غلطی نہیں، 1% دال ان کی اولاد کے سامنے غلطی نہیں۔ آر ایس ایس کا بہت بڑا لیڈر جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہتا ہے، اس ملک کی شانتی کی بات کرتا ہے، 2 روز پہلے ایک رپورٹ دیتا ہے، ہم عدم تشدد کی بات کرتے ہیں پھر بھی ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے ہیں۔ ایک بڑے آدمی کو کہنے کی یہ بات نہیں ہے۔ ایک جملہ بڑا عجیب و غریب ہے جو اخبار میں تھا، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بھاگوت موہن کہتے ہیں کہ ہم عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، یعنی امن کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہم ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے ہیں۔ میں تو بھاگوت صاحب کو کہتا ہوں، تم اب اٹھاتے ہوں گے ڈنڈے، ہم 1400 سال سے اٹھا رہے ہیں۔ ہاتھ میں ڈنڈے رکھ کر امن کی بات کرنا کیا بڑی بات ہے؟ ڈنڈوں سے کبھی حالات نہیں بدلتے، اچھے پیارے جملوں سے حالات بدلتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زبان کڑوی ہو چکی ہے، غلیظ ہو چکی ہے، کم ظرف ہو چکی ہے، جو چاہے وہ بول رہا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک مرتبہ ایک بات عرض کیا تھا، ہر کسی آدمی کو ایک شوق ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو، اشتہار ہو، ہندوستان سے لے کر ہندوستان کے باہر تک اس کا چرچا ہو، اور اس کا اشتہار ہونے کے لیے پیسے کروڑوں اربوں روپے لگانا پڑتا ہے تشہیر کے لیے، یا کوئی فن دکھانا پڑتا ہے، یا کوئی مہارت دکھانا پڑتا ہے، یا کسی میدان میں آگے بڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ساری دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں 1 پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان کام کیا، اسلام کے خلاف بھوگو، وہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف بھوگو، وہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھوگو، ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ امن، شانتی، پیار، محبت کے خلاف بھوگو، ساری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ باتیں باہر بھی کہنا ہے لیکن موقع نہیں ملتا، جب موقع ملے گا تو خدا کی قسم پوری ہمت اور جرات کے ساتھ باہر بیان کروں گا۔ یہ کیا دھرم کے لوگ ہیں؟ کہاں گئے ان کے دھرم کے سوامی؟ کہاں گئے ان کے دھرم کے پنڈت؟ کہاں گئے ان کے دھرم کے لوگ؟ یہ گھٹیا بات ان کے دھرم کا ایک آدمی کہتا ہے اور سارے دھرم والے اس کا ساتھ دیتے۔ ارے مارنے کی بات تو الگ ہے، ایسے جملے بھی نکالتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم اس قوم کی ماں اور بہنوں کی، بھووں کی عزت لوٹیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا دھرم ہے جو میرے سامنے پیش کرو جو عزت لوٹنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا گیتا میں لکھا ہے اپوزٹ قوم کی عورتوں کی عزت لوٹنے کی بات؟ کیا رامائن کرتا ہے اپوزٹ قوم کے عورتوں کی عزت لوٹنے کی؟ ارے عزت تو سب کی پیاری ہوتی ہے۔ زنا، بلاತ್کار، یہ ہر دھرم کے اندر بری چیز،
सामी और पंडितों का लिबास पहनकर, गेरू कपड़े पहनकर, कारों में बैठ कर, पैसे देकर पुलिस को खरीद कर, अपने अतराफ करके पैसे देकर औबाश लड़कों को खरीद कर ये बयानबाजी करते हैं। और उस धर्म के लोगों को अगर शर्म नहीं आती तो मुझे तो शर्म आती है। एक सामी कहता है, एक पंडित कहता है, एक मंदिर का पुजारी कहता है कि होश में आ जाओ वरना हम तुम्हारे बेटियों और बहुओं की इज्जत लूटेंगे। अगर तुम ये अपने धर्म को सामने रखकर बात करते हो तो तुम्हारी बातों से तुम्हारा धर्म भी शर्मिंदा है। इज्जत लूटने की बात कोई धर्म करता है? चलो भाई जान से मार देंगे, ये जुमला चलता है। रहने नहीं देंगे, ये जुमला थोड़ी देर के लिए चलता है, क्योंकि गुस्से में आदमी क्या भी कहता है। इज्जत लूटने की बात जब करते हैं, ये जुमला तो किसी धर्म में चलता नहीं है। न यहूदी कह सकते हैं ये बात, न ईसाई कह सकते हैं ये बात, न सिख कह सकते हैं ये बात, न हिंदू कह सकते हैं ये बात। मुसलमान तो किसी सूरत में कर नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में जिना की जितनी सख्त सजा है उतनी सख्त सजा किसी और धर्म के अंदर नहीं है। इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हदीस कहती है, इस्लाम का कानून है, शरीयत का कानून है। अगर कोई शादी से पहले जिना करता है तो 100 कोड़े मारो, शादी के बाद जिना करता है तो उसे कमर तक जमीन में दफन करके इतने पत्थर मारो कि वो मौत के घाट उतर जाए। उसे इस धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं है, जीने की कोई इजाजत नहीं है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशा। जिना करना तो दूर की बात, कुरान का अंदाज देखो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान जो 1450 साल से महफूज है, कुरान का अंदाज देखो। प्यारा कुरान कहता है जिना ना करो, ये नहीं कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी ना जाओ। अब और हिंदू धर्म के कुछ लोग आज खुले आम कहते हैं हम मां बेटियों और बहुओं की इज्जतें लूटेंगे। तुम तो हिंदू भी नहीं है, शायद किसी कचरे में बिन बाप के पड़ी हुई औलाद तुम। हमारे सबर का इम्तिहान ले लो। मैं इस रियासत के चीफ मिनिस्टर से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक कहना चाहता हूं, इस मुल्क का मुसलमान अमन चाहता है, इस मुल्क का मुसलमान शांति चाहता है, इस मुल्क का मुसलमान मोहब्बत चाहता है, इस मुल्क का मुसलमान प्यार चाहता है। इसलिए हर भोग की आवाज को सुनकर गुजर जाता है, लेकिन इंसान तो इंसान, कुत्ता भी हद से ज्यादा भोगता है तो इंसान के सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है। इंसान तो इंसान, कुत्ता भी अगर हद से ज्यादा भोगता है, 1-2-3 मर्तबा भोग कर छोड़ दे रहा, दीवाना होगा कुत्ता बोलकर छोड़ डालते, लेकिन मुसलसल भोगता रहा तो शरीफ इंसान के सबर का पैमाना भी लबरेज हो जाता है। हाथ में डंडे और तलवारों की बात न करो, ये तलवार और डंडों से तो हमारे दौर का बचपन खेला है, फिर तुम जवानी का हिसाब ही नहीं लगा सकते। इसलिए मुसलमानों होश में आओ, होश में आओ, होश में। खुदा को मनाओ, खुदा के रसूल को मनाओ, इबादत करो, इताअत करो, गुनाहों से बचो, अखलाक पैदा करो, तमीज पैदा करो, तहजीब पैदा करो। पहले वो 2 वाक़ये बयान कर दूं। तुमने रमजान का क्या हाल बनाया है, नाम लेने पे मजबूर ना करो, इशारे समझो। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, वजाहत ही नहीं इशारे भी समझते हैं हम। जिनकी सादी सीधी ईदें थी वो कितनी जोर से हो रही है, जिनकी ईदें सारी दुनिया के अंदर मिसाल थी। तुमने रमजान को सुला दिया, तुमने रमजान को डुबो दिया।
رمضان کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، حق کی ابتدا کو نہیں پہنچے۔ رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے، کسی کو فکر ہے؟ مسجد کے ذمہ داروں کو فکر ہے؟ محلے کے ذمہ داروں کو فکر ہے؟ میں بدنام ہوں اور بدنام کرو کوئی بات نہیں، بہت سوچنے کے بعد جب میں بات کرتا ہوں، اللہ کی مدد لے کر بات کرتا ہوں۔ بنگلور کے اندر تو آج کل مساجد فیڈریشن بول کر بن رہے ہیں، 25 مسجدوں کی ایک کمیٹیاں بن رہی۔ کیا کر رہی ہے؟ تم نے مسجدوں کو خالی دیکھا اور مساجد فیڈریشن بھی خاموش۔ دیکھو کیا حال چل رہا ہے۔ دو باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک مسلمان کا واقعہ، ایک ہمارے اس ملک کے ہندو سیکولر بھائی کا واقعہ۔ مسلمان کا واقعہ کیا؟ اس دکان میں، مسلمان کی دکان میں کام کرنے والا ایک مسلمان نوجوان جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کی طرح فری آ کر نہیں بیٹھا ہے، مسجد عمر فاروق کے جمعہ کے 3 گھنٹے کی تنخواہ دے کر آ رہا ہے۔ مسلمان اونر، دکان میں کام کرنے والا لڑکا مسلمان، کھاؤ جوتے جب ہمارا عمل ایسا ہے۔ مواسات کا مہینہ، پیغمبر نے فرمایا مواسات کا مہینہ، گزشتہ جمعہ یہ لفظ کہا میں، مواسات کا مہینہ، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا مہینہ۔ پیغمبر کے دور میں غلاموں کا دور چل رہا تھا، لونڈیوں کا دور چل رہا تھا۔ غلام یعنی انسان کو خریدتے تھے، لونڈیاں عورتوں کو خرید لیتے تھے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے ماتحت اگر غلام ہے، وہ روزہ رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تم کو ڈبل روزے کا ثواب ملے گا، ایک تمہارے روزے کا بھی ثواب ملے گا، ایک تمہارے غلام پر رحم کرنے کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ غلاموں پر رحم کرو، لونڈیوں پر رحم کرو، کام کرنے والوں پر رحم کرو، نوکرانیوں پر رحم کرو۔ مواسات کا مہینہ ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں مسلمان کا دکان ہے، کام کرنے والا مسلمان ہے، یجمان جب چاہے تب آ سکتا ہے، لیکن نوکر صبح کو 8:30 اور 9 بجے کے اندر دکان کو آ جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے تو آدھے گھنٹے کی تنخواہ کٹ۔ آدھا گھنٹہ بھی لیٹ کرتا ہے، آدھے گھنٹے کی تنخواہ کٹ۔ وہی میں نے ایک قول پڑھا، ظالموں سے تنگ آ کر جب میں بددعا کرنے کے لیے مسجد آیا، ایک مظلوم کہتا ہے ظالموں سے تنگ آ کر بددعا کرنے کے لیے جب میں مسجد آیا، پہلی صف میں وہی تھے جن کو میں بددعا کرنا چاہا۔ ظالموں سے تنگ آ کر بددعا کرنے کے لیے جب میں مسجد آیا، مسجد کی پہلی صف میں وہی لوگ تھے جن کو میں بددعا کرنا چاہا۔ باہر ظلم، مسجد اللہ، بچہ بیٹھا ہے یہاں، بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، لڑکا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کا عاشق ہوں، آپ کی مسجد کو آتا ہوں، جمعہ آپ کی مسجد میں پڑھتا ہوں، محبت ہوتی ہے۔ کوئی حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی کو چاہتا ہے، کوئی مولانا مقصود عمران کو جاتا ہے، کوئی مولانا انظر شاہ صاحب کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے، اس عاجز کو بھی چاہنے والے کوئی ہیں، اس کی یہی خواہش ہے کہ جمعہ یہاں پڑھے۔ اس کا یجمان کہتا ہے کہ جمعہ عمر فاروق نہیں جانا، نماز لیٹ ہوتی ہے۔ لیٹ ہوتی ہے تو کیا ظہر کا وقت پار ہو جاتا ہے؟
نہیں ہوتا، ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے تو اس نے ہر جمعہ 3 گھنٹے کی تنخواہ کٹ کرتا ہے، رمضان میں بھی۔ نمازوں کو چھوڑتا نہیں۔ ایک مسلمان کا یہ حال، اس کے برخلاف اور ایک مسلمان کہتا ہے چیٹی ہے میرے پاس، دعا کی چیٹی آئی ہے، مولانا دعا کرو اللہ ہمارے یجمان کو ایمان عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا کیا خاص بات ہے آپ کے یجمان کی؟ اس نے کہا کہ حضرت ہمارا یجمان غیر مسلم ہندو بھائی ہے، لیکن اتنا اچھا ہے حضرت، میں نماز چھوڑنا بھی چاہتا ہوں وہ ڈانٹ کر بھیجتا ہے، جا رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا تو پھر کب پڑھتا، نماز نہیں پڑھا تو تنخواہ کٹ، یا نماز پڑھے تو تنخواہ کٹ، وہاں نماز نہیں پڑھے تو تنخواہ کٹ، یا نماز پڑھے تو تنخواہ کٹ کرنے والا مسلمان، وہاں نماز نہیں پڑھے تو تنخواہ کٹ کرنے کی دھمکی دینے والا ہندو ہے۔ دوستو، رمضان کی قدر کرنے والے ہدایت سے محروم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ جا بیٹے، انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے دنیا میں اس کا ایمان نظر آئے کہ نہ آئے، حشر میں نظر آئے گا، جنت میں وہ تیرے ساتھ، تو اس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو دنیا میں رمضان کا ادب کرتا ہے خدا فرشتوں کو بھیج کر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ رمضان کا جو ادب کرتا ہے، روزہ نہیں صرف ادب۔ مشہور واقعہ، ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ گھر کے باہر کیلا کھا رہا ہے، موز، یہودی آیا، بچے کو ڈانٹا، کہا شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزے میں ہیں، ان کے سامنے تو کھاتا ہے؟ موز چھنایا، کیلا چھنایا اور اندر بھیجا۔ چند دنوں کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا، اس کے دھرم کے مطابق اس کا جنازہ اٹھا۔ پڑوس میں مسلمان، خواب میں مسلمان دیکھتا ہے کہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بلکہ جنت میں اللہ تعالی ہم نہ پراں بھی دیں گے۔ پراں معلوم؟ کئی کو دیتے ہیں پراں پہنچنے کے واسطے، اڑنے کے واسطے۔ جنت میں جہاں بہت ساری نعمتیں ملیں گی اس میں سے اللہ تعالیٰ پر بھی دیں گے، ادھر سے ادھر اڑ کر جانے کے لیے، اڑتے رہیں گے۔ وہاں اڑو، یہاں اڑو نہ کو، وہاں اڑو یہاں اڑو نہ کو، یہاں بغیر پراں کے بہت سارے لوگ اڑ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ مثال، پر کا، جسے پر نہیں اسے پر کا آنا یہ موت کی نشانی ہے۔ جسے پہلے سے پر ہے ان کو پر رہنا کوئی بڑی بری بات نہیں۔ کبوتر کو پہلے سے پر، طوطے کو پہلے سے پر، کوے کو پہلے سے پر، چیل کو پہلے سے پر، لیکن جن کو پر نہیں ان کو پر آنا موت کی نشانی۔ ہمارے بنگلور کے زبان میں بولتے چمٹی کو پر پھٹی تو موت کی نشانی۔ یہاں اڑنا نہیں، یہاں سنبھل کر چلنا، یہاں اڑنا نہیں، یہاں سنبھل کر چلنا۔ نصیبہ جب اونچا تھا آسمان کو چھو رہے تھے، مقدر جب بگڑا زمین سے بھی پسل گئے۔ نصیبہ جب اونچا تھا آسمان کو چھو رہے تھے، مقدر جب بگڑا زمین سے بھی پسل گئے۔ جنت میں اللہ پر دیں گے،
مسلمان نے دیکھا یہودی جنت میں ہے اور اڑ رہا ہے، پھر رہا ہے۔ مسلمان نے یہودی کو دیکھ کر پہچان لیا، بھائی تم ہمارے پڑوس نہیں، یا نہیں تو ہمارے پڑوس میں آپ ہی کی شکل کا کوئی تھا۔ تو اس یہودی نے کہا میری شکل کا نہیں، میں ہی ہوں۔ کیوں؟ جنت تمہارے باپ کی۔ آج کل ہندوستان کو سب اپنی ماں کا، اپنی باپ کا بنا لیے۔ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، ہندوستان اللہ کی زمین۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہندوستان میرا ہے، مجھے بھی پورا حق ملتا ہے کہ ہندوستان میرا ہے۔ حد سے زیادہ بولیا میرا تو میں بولوں گا میراج۔ بہت سارے لوگوں کو پاکستان بہت یاد آ رہا ہے۔ اصل میں پاکستان یاد آ رہا ہے سو ان کو بھیجنے کی باتاں کر رہی سو ہم نہ یاد آ رہا ہے سو ان کو بھوک منجے لگی تو ایک مینٹالٹی ہے، ایک طبیعت ہے، منجے بھوک لگتی، بہت زیادہ بھوک لگتی۔ محبوب کے پاس گیا میں، محبوب کھاؤ بھی بول رہی نہیں، پیو بھی بول رہی نہیں۔ اب میں اپنے کھانے کا مطلب نکالنے کے ایسے بار بار محبوب کو پوچھتا ہوں، کھا لیا محبوب؟ کیا سالنا؟ یہ بار بار میرا پوچھنا مجھے بھوک لگنے کی دلیل۔ ہمیں تو خواب میں بھی یہ لفظ سنتے نہیں پاکستان، یہ گھگواں کو بار بار پاکستان یاد آتا۔ انہوں جاتوں بول کر بولے تو وہاں گیٹ کھلا نہیں، ہم نہ بھیجنے کی فکر کر رہی کہ کہتا ہمیں گئے تو ان کو بھی گیٹ کھل جائیں گا۔ ہمیں جاتے نہیں رے بابا، تمہیں جانا کہ تو انکل کے پاس اجازت لے لے کو چل جاؤ۔ ہمیں کیوں جائے پاکستان؟ ہمیں دیے سو زکات وہ، ہمیں دیے سو صدقہ وہ، ہمیں کیوں جائے پاکستان؟ جانا ہے تو تم جاؤ، کیونکہ دنیا میں تمہارے لیے سوائے ہندوستان کے اور کسی ملک کو جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ تم نہ پھرنے کا، گھومنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ پاکستان، پھر کر آؤ اور وہاں بڑا کٹا کھا کر بھی آؤ۔ ہم نہ کیا ہے، ہمیں جاتے نہیں، ہمیں یہاں پیدا ہوئے الحمدللہ، جی رہے ہیں یہاں الحمدللہ، مریں گے انشاءاللہ یہیں۔ جاتے جاتے بھی کم سے کم 2 کو 6 کی جگہ تو لے لے کو جاتے ہیں، کم سے کم 2 کو 6 کی جگہ تو لے کر ہی جائیں گے۔ غرض یہودی نے پوچھا اتنی تعجب کرنے کی ضرورت کیا، میں ہی آپ کا پڑوسی ہوں۔ اب یہودی نہیں، یہودی تھا۔ حضور کے آنے کے بعد جنت صرف حضور کی امت کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے عیسیٰ کا دور چلتا تھا تو عیسیٰ کی امت کا تھا، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کا دور چلتا تھا، موسیٰ کی امت کا تھا، جس نبی کا دور چلتا تھا اس نبی کی امت کی جنت۔ اب حضور کا دور چل رہا ہے، میرے نبی کی نبوت کا دور چل رہا ہے، میرے نبی کی رسالت کا دور چل رہا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہمارا آستہ ہے۔ جنت بھی اب کس کی ہے؟ حضور کی امت کی ہے۔ تو یہودی نے کہا دنیا میں تھا یہودی، تیرا ہی پڑوسی تھا، لیکن اللہ نے مرتے وقت فرشتے کو بھیج کر مجھے کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھنے والا جنت کو گئے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ ان سے مسلمان نے پوچھا کون سا عمل تمہارا اتنا اچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موت کے وقت فرشتے کو بھیج کر کلمہ پڑھا دیا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ بھائی 1 سال رمضان آیا، میرا بچہ گھر کے باہر موز کھا رہا تھا، میں نے بچے کو ڈانٹا، رمضان اور مسلمانوں کے روزوں کے ادب کے خاطر۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے میری ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھو یہ مسلمان ایسا
وہ ہندو ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ لینا بھی جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں جو مسلمان بن کر پیدا ہوا وہ مسلمان بن کر ہی مرے، بلکہ قرآن اشارہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم مسلمان ہو کر مریں گے، بلکہ اللہ نے کہا تم مسلمان ہو کر مرو، کیونکہ موت کا وقت اعتبار کا وقت ہوتا ہے۔ خدا دینا بھی جانتے ہیں، خدا لینا بھی جانتے ہیں، خدا دیے ہوئے کو لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ مسلمانوں ہمیشہ اپنی آخرت سے ڈرتے رہو، موت کے وقت سے ڈرتے رہو، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں۔ دو واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ ایک واقعہ کیا کہ ایک مسلمان کا یہ حال ہے، ایک ہندو بھائی کا وہ حال ہے۔ دوسرا، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کیا حال بنا دیا۔ ایک تو روزے بھی نہیں، مسجدوں میں آتے بھی نہیں، نماز پڑھتے بھی نہیں، تراویح کا تو جنازہ اٹھا دیا ہے، تراویح کا تو جنازہ اٹھا دیا ہے۔ ہم گلے پھاڑ لے، گلے میں چاقواں چلا لے۔ نوجوانوں، اب تمہاری حالت دیکھ کر تو مایوسی ہو رہی ہے۔ اب صرف ہماری تقریریں ایک ہمارا نظام بن کے رہ گیا ہے، ایک ہماری ڈیوٹی بن کر رہ گئی ہے، تمہارے اندر اثر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو رمضان کا کیا حال بنایا ہے۔ توبہ توبہ، کئی عورتوں کی طرف سے فون آ رہا ہے، مولانا مردوں کی طرف سے نہیں، عورتوں کی طرف سے فون آ رہا ہے۔ مولانا، رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان آئی پی ایل میں مبتلا ہے، وہ بھی آئی پی ایل رات کے 7:30 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کے 11 بجے ختم ہوتا ہے، اور 7:30 اور 8 کا وقت تو عشاء اور تراویح کا وقت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت علماء بتائے ہیں، حدیث پڑھ کر بتائے ہیں۔ کتب اللہ لہو 500، اللہ تبارک و تعالی ایک سجدے میں 1,500 نیکیاں، 1500، 1,500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ ایک سجدے میں 20 سجدوں کا کیا حال، 40 سجدوں کا کیا حال، 20 رکعت میں 40 سجدے۔ نوجوان، پیسوں کی قدر ہے تیرے پاس، سونے کی قدر ہے تیرے پاس، چاندی کی قدر ہے تیرے پاس، مر، پتا چلے گا ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پیسے دینے والے تو ملیں گے، حشر کے میدان میں نیکی دینے والے نہیں ملیں گے۔ باپ نہیں دے گا، پیٹ میں رکھنے والی، دودھ پلانے والی، پیار کرنے والی، جس کی ممتا کا تذکرہ شہرت ساری دنیا میں ہے، وہ ماں ایک نیکی نہیں دے گی۔ وہ بچے جن کے لیے دین خراب کیے، وہ بچے ایک نیکی نہیں دیں گے۔ وہ بیوی جس کے لیے شریعت کو برباد کیا، وہ بیوی ایک نیکی نہیں دے گی۔ ایک نیکی اگر پلڑے میں پڑ جائے بیڑا پار ہو جائے گا، ایسی ایک نیکی پورے حشر کے میدان میں دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک غلط فہمی کیا ہے، حضرت چھوڑو، حضرت تمہارا کام تو ڈرانے کا ہے، ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، ہمارے نبی شافی محشر ہے، شفیع المذنبین ہے۔ مانتا ہوں، ایمان ہے میرے نبی کے شافی محشر ہونے پر، ایمان ہے میرے نبی کے شفیع المذنبین ہونے پر، میرا نبی ہماری سفارش کرے گا۔ لیکن اسی نبی کا ایک فرمان سنو، اسی نبی کا ایک فرمان سنو، کان کھول کر نہیں۔ بے نمازیوں، تراویح کو چھوڑنے والوں، آئی پی ایل دیکھنے والوں، سٹا لگانے والوں، مسجدوں کو برباد کرنے والوں، رمضان کا جنازہ اٹھانے والوں، رمضان میں کتے
کتے بلی سور بیل بکروں کی طرح راستوں میں پانیاں پینے والوں، شربتیں پینے والوں، سموسے کھانے والوں، تم سے تو وہ بیل بہتر ہے، تم سے تو وہ کتا بہتر ہے۔ اگر وہ انسان ہوتا تو روزہ رکھتا، لیکن تم روزہ نہیں، تم نے نمازوں کا حق ادا نہیں کیا، تراویحوں کا حق ادا نہیں کیا، مسجدوں کی صفیں رو رہی ہے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے، مسجدوں کے دیواریں رو رہی ہے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے، قرآن رو رہا ہے۔ آؤ مجھے سنو، مجھے پڑھنا بھی ثواب ہے، مجھے دیکھنا ثواب ہے، مجھے سننا ثواب ہے۔ قرآن کہتا ہے سال میں ایک مرتبہ بھی تم مجھے نہیں سنو گے، ساری دنیا میں تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ آج ہمارا کونسلر کیوں نہیں سنتا ہماری بات؟ ہمارا ایم ایل اے ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہمارا ایم پی ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہمارا سی ایم ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہمارا پی ایم ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہمارا لیڈر ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہمارا بادشاہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ آج سے 10-15 سال پہلے دنیا کے تمام عہدے مسلمانوں کو تولنے میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کو منانے میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کو چڑھانے میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ آج کیا بی جے پی، آج کیا کانگریس، آج کیا جنتا دل، سب ایک صف کے ہو چکے ہیں۔ صاف صاف کہتا ہوں، اب وہ مسلمانوں کو چڑھانے کا مزاج بھی گیا، مسلمانوں کو منانے کا مزاج بھی گیا۔ کوئی نہ چھوٹے عہدے والا سن رہا ہے، نہ کوئی بڑے عہدے والا سن رہا ہے۔ جانتے ہو آج ہماری آواز کوئی کیوں نہیں سن رہا ہے؟ اس کا جواب سنو۔ ضمیر ہے تو سنو، غیرت ہے تو سنو، عقل ہے تو سنو، شرم ہے تو سنو، حیا ہے تو سنو۔ آج ہماری کوئی اس لیے نہیں سنتا، سال میں ایک مرتبہ ہم رمضان کا قرآن نہیں سنتے، سال میں ایک مرتبہ رمضان کا قرآن نہیں سنتے۔ میں صاف صاف اور نوجوانوں کو دلوں کو چھونے والی باتیں کہتا ہوں، اگر اس وقت ساتھ جیسا میرا دوست بھی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان بیڑی پیتے پیتے راستے میں 1 گھنٹہ کھڑتا ہے، قرآن کے لیے 1 گھنٹہ کھڑتا نہیں۔ چائے پیتے پیتے 1-1.5 گھنٹہ کھڑتا ہے، قرآن کے لیے کھڑتا نہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے کھڑتا ہے۔ غیبتوں میں ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں، چغل خوریوں میں ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ اور مجھے صاف کہنے دو تمام مساجد کے ذمہ داروں کو، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ تم تراویح پڑھے بغیر عشاء کے بعد شب قدر کا چندہ وصول کرنا تمہارے لیے کسی صورت سے جائز نہیں۔ میں نے دیکھا مسجدوں کے ذمہ داروں کو 70 80 کلو کے ہوتے ہیں۔ کیا خاک صدر ہے تم؟ کیا خاک سیکریٹری ہے تم؟ کیا خاک ٹریزرر ہے تم؟ کیا خاک مسجد کے ذمہ دار ہے تم؟ داغ ہو داغ۔ کسی پھلی بیچنے والے نمازی کو صدر بناؤ، کسی پپئی بیچنے والے نمازی کو صدر بناؤ، کسی کنکڑی بیچنے والے نمازی کو، تراویح کا اہتمام کرنے والے کو مسجد کا سیکریٹری بناؤ۔ بے نمازیوں کے حوالے مسجد کر دیے۔ میں نے پورے مسجدوں کو کہا، کسی مسجد کا نام نہیں لیا، صاف صاف کہتا ہوں، میری بات کی آپ تائید کریں گے۔ محلوں کا ایک چندہ ہوتا ہے، رمضان المبارک کا ایک چندہ ہوتا ہے، محلوں کا ایک چندہ ہوتا ہے، رمضان المبارک کا ایک چندہ ہوتا ہے۔ یہ چندہ فجر کے بعد کوئی مسجد کی کمیٹی کرتی نہیں، ظہر کے بعد کوئی مسجد کی کمیٹی کرتی نہیں، عصر کے بعد کوئی کرتی نہیں، کرتی ہے تو عشاء کے بعد کرتی ہے۔ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس؟ کون سے مولوی نے تمہیں فتویٰ دیا ہے؟ کون سے مولوی کا فتویٰ تمہارے پاس موجود ہے؟ عشاء چھوڑ کر شب قدر کا تم چندہ کرو، عشاء چھوڑ کر تم محلے کا چندہ کرتے ہو، تراویح چھوڑ کر تم محلے کا چندہ کرتے ہو۔ رات کے 10 کے بعد کیوں نہیں جاتے؟ تراویح کے بعد کیوں نہیں جاتے؟ نہیں حضرت، تراویح کے بعد گئے تو سو جاتے۔ کون ہے بنگلور کا مسلمان جو 10 بجے سو جاتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دے، اس کے ہاتھوں کو میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ 11 کے بعد کون سوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا دے، ہاتھوں کو بوسہ دے دیتا ہوں۔ جاؤ شیواجی نگر کو دیکھو، چوٹ کے روٹ میں تو خدا کی لعنت برستی ہے، خدا کی لعنت برستی ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ نوجوان
کہاں سے آ جاتے ہیں؟ چائے پینے کے لیے رمضان کو غارت کرتا ہے، پتھر کی پھال کھانے کے لیے رمضان کو غارت کرتا ہے، شیخ و کباب کھانے کے لیے رمضان کے رات کی رونقوں کو غارت کرتا ہے۔ تجھے صحابہ کا رمضان نہیں معلوم، تجھے اولیاء کا رمضان نہیں معلوم، تجھے پیران پیر کا رمضان نہیں معلوم، تجھے حضرت بایزید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا رمضان اٹھا کر دیکھو، رب کعبہ کی قسم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پورے رمضان المبارک کے 20/9 یا 30 دن کے اندر 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اگر تیرے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا تو دوسرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی ان کی زندگی سے بھی نماز چھوٹ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا 3 دن کا ساتھی زندگی بھر کا تہجد گزار ہو جاتا تھا۔ کہاں گئے ہمارے ساتھیاں جن کے چلے لگے؟ کہاں گئے ہمارے ساتھیاں جن کے 4 مہینے لگے؟ آج ان لوگوں کی تراویحیں چھوٹ رہی ہے۔ صحیح حدیث پہ عمل کرنے والے، بخاری کی اٹھی بیٹھی باتیں کرنے والے کہاں گئے؟ صحیح حدیث کے اندر تراویح ثابت ہے، صحیح حدیث کے اندر تراویح کی جماعت ثابت ہے۔ دوستو، تم نے رمضان کو غارت کر دیا، اکابر کا رمضان نہیں معلوم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے، 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 3 سال کی بات نہیں، 50 سال کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی سیرت میں آتا ہے رمضان المبارک آتا ہے، رب کعبہ کی قسم 60 پر 1 قرآن ختم کرتے تھے، 60 پر 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں رمضان کے عنوان پر لکھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث کے گھر کے اندر عورتیں روزانہ گھر کے کام کاج کے ساتھ 10-10 15-15 پارے پڑھتے تھے۔ آج ہے ہمارے گھر میں کوئی آپا ایسی، آج ہے ہمارے گھر میں کوئی بہن ایسی، 10 پارے پڑھنے کی ضرورت نہیں میری آپا، تو 1 پارہ پڑھ لے تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا، تو 1 بار پارہ پڑھ لے تیرا بچہ دشمنوں کے سامنے محمد بن قاسم بنے گا، تو رمضان کی قدر کر لے تیرا بچہ ریاست کرناٹک کا پھر سے ٹیپو سلطان بن کر ابھرے گا۔ تو کیا قرآن پڑھے گی، تو کیا نماز پڑھے گی، تو کم سے کم اگر روزہ نہیں تو روزے کی نہ ہونے کی حالت کو چھپا لیتی، تیری نسلیں اچھی ہو جاتی۔ جانوروں کی طرح راستوں میں عورتیں کھاتی ہے، کسی کا ڈر نہیں، نہ اللہ کا ڈر، نہ رسول اللہ کا ڈر، نہ فرشتوں کا ڈر، نہ انسانوں کا ڈر، نہ علماء کا ڈر۔ ایک بازار، کپڑے کے بازار کو گیا، میں صاف صاف یہ باتیں غیبت نہیں، حالات بتا رہا ہوں، جگانے کے لیے بتا رہا ہوں، امید کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ کپڑے کی بازار کو گیا، اور یہ مہینہ تو کپڑوں کا مہینہ ہے۔ مسلمان جتنا کپڑے پہنتا ہے، مسلمان جتنے جوتے چپل پہنتا ہے، مسلمان جتنا زیور پہنتا ہے، دنیا کی کوئی قوم اتنا کھاتی پیتی پہنتی ہے؟ پھر بھی یہ ہندوؤں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہ جیسا کہ میں نے کہا 70% بہت اچھے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے بزنس بند کرو۔ ہمت ہے تو ہمیں تو یہ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ ہمارا سینہ بڑا نہیں، ہمارا دل بڑا ہے، ہمارا سینہ بڑا نہیں، ہمارا دل بڑا ہے۔ جیسا کہ مودی جی نے کہا تھا نا، 56 انچ کا سینہ، اب کتنے انچ ہے معلوم نہیں، سینہ چھوٹا ہوگا داڑھی بڑھ گئی، داڑھی بڑھی تو اور اچھے ہونا چاہیے، جس کی داڑھی بڑھتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ داڑھی بڑھتی ہے تو بگڑتے جاتے ہیں۔ اب کتنے انچ کا سینہ ہے؟ 2014 میں بولے تھے 26 انچ کا سینہ، اب کتنے انچ کی؟ کہتا عمر ریورس ہوتی نہیں جاتی، جاتے جاتے آدمی اترتا سو بڑھتا نہیں۔ سینہ بڑا نہیں ہونا، دل بڑا۔ ہم نہیں کہیں گے آؤ ہمارے مسجدوں کے پاس افطار کے وقت میں ہمارا ہندو بھائی اپنی بیوی بچوں
बच्चों को पालने के लिए समोसे बेचता है। एक समोसा जहां हम मुसलमान के दुकान से लेंगे, हमारी मस्जिदों का पैगाम है, अहमको अहमको। हम हमारे नौजवानों से कहते हैं कि सबका पेट पेट होता है, सबके बीवी बच्चों का दर्द दर्द होता है। एक समोसा अगर तुम मुसलमान के दुकान से खरीदते हो, एक समोसा हिंदू भाई के दुकान से भी खरीदो। बाइकआउट हम कभी नहीं करेंगे, मोस्ट वेलकम। ईद के जूते अगर 3 साल पहले अगर किसी हिंदू भाई के दुकान में लेते थे, इस साल भी जाकर लेंगे। कपड़े लेते थे, जाकर लेंगे। जाकर शिवाजी नगर में देखो, जहां मुसलमानों के दुकान खचाखच भरे हुए हैं, वहां के हिंदुओं के दुकान भी भरे हुए हैं। बल्कि हकीकत क्या है, रमजानुल मुबारक के 1 महीने से 60% हिंदुस्तान चलता है। किसी की ईद में इतने चप्पला बिकते, अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, देख लो बैठ गई। कोरोना फिर आ रहा है को बोल को मंजत कोरोना समझ गई। कोरोना भी नहीं, रोना भी नहीं। कोरोना नहीं है, रोना एक ही 600। अब कोरोना गिरोना क्या भी नहीं है, चुपके रोना है। सो आन दो मेरा बेटा, देख तू इंशाल्लाह इस मर्तबा मैं मंजे मिल गया तो मैं पकड़ ले, तो नहीं तो तुम ना मिला तो पकड़ ले को आओ मेरे पास। ये सब झूठे बातें, ये सब समझ में आई बात है। अब और हिंदुस्तान को धोखे में रख नहीं सकते, दुनिया को धोखे में रख नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह फिर इस किस्म की कोई बमड़ी आएगी तो पूरी इंसानियत मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। समझ में आई बात है। कोरोना में आको, लॉकडाउन में भूखे मरने का, कोरोना से मिलने को 2 दिन अच्छा खा ले को चल जाएंगे। किसी की ईद में इतने जूते बिकते हैं, किसी की ईद में इतने कपड़े बिकते हैं, किसी की ईद में इतना फ्रूट बिकता है, किसी की ईद में इतना बिजनेस होता है। बिजनेसा नईच नईच बोलने को रहता ही, फिर भी देखना खचा खच बाजार भरा हुआ है। पहनो, मैं ये नहीं कहता पहनना नहीं, खूब पहनो, अल्लाह ताला दिया है तो पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। बार बार बेखूफा सवाल करते हैं, हजरत ईद को 90 कपड़े पहनना क्या हजरत? नहीं बा, 250 कपड़े भी निकाल को जा। ईद को 90 कपड़े नहीं पहने तो फिर कब पहनता? कपड़े दिलाना क्या हजरत जरूरी? हमारी जोरू लड़ रही है हजरत मेरे से, दिलाओ। तेरी जोरू तेरे से लड़ी नहीं तो क्या अमित शाह से लड़ेंगी? शौहर को बोलकर बोले तो दिलाओ बोलकर लड़ेंगी। बीवी बच्चे जिनको शौहर की ताकत का एहसास नहीं होता लेकिन मोहब्बत का एहसास होता है। मेरे शौहर की क्या कैपेसिटी है पैसों की वो देखती नहीं, मोहब्बत देखती। मोहब्बत 10 करोड़ की करता, जोड़ा 1,500 की दिलाता। उन्हें मोहब्बत देख, मंजे होना 5,000 का पूछेंगी तो मैं मोहब्बत से बोलना नहीं, जरा ठंडा हूं, इंशाल्लाह आइंदा साल दिलाता हूं। नहीं तो छोड़ो, मैं भी रखा हूं मेरे कपड़ों को पैसे, वो भी मिला को तुम ना दे डाल तो नको 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 700 का ड्रेस लाओ। समझ में आई बात है। मोहब्बत में जो मसले हल होते ना, नफरत में वो मसले नहीं होते। गर्ज अर्ज कर रहा था कि हम कभी नहीं कहेंगे, क्या क्या बमड़ियां निकल रही। ऑटो में बैठना नहीं कहते, ऑटो में बिठाना नहीं कहते। मुसलमान की ऑटो में इन्हों बैठते नहीं कहते, इनकी ऑटो में मुसलमान को बिठाना नहीं कहते। 2 दिन पहले गैर मुस्लिम पूछा कहाँ जा रही साहब? मैं बोला शिवाजी नगर जाना। कुछ खुल रही। और मुसलमाना से ज्यादा गैर मुस्लिम ऑटो वाले बहुत अच्छे ही। मुसलमान है ना 200 देती शिवाजी नगर को जाने कहते हैं। मैं बोला 25 किलोमीटर है क्या भाई? वो हमारा हिंदू भाई क्या बोलता, मीटर में क्या है कि डालो साहब, इधर भी अच्छे उधर भी अच्छे, इधर भी खराब उधर भी खराब, अकरम गरम होने को। मैं बेंगलुरु में पैदा हुआ, बेंगलुरु में बचपन गुजरिया, बेंगलुरु में जवानी हो रही है, सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बुढ़ापे में भी कदम रखा हूं। देखो मेरे बुढ़ापे का बहुत लोगों को इंतजार है। सवाल आया, मैं छपा को रख लिया, बोलिया नहीं। तरावी में हजरत आपके बाला कहीं को सफेदित नहीं हो रही, तुझे की बा?
حضرت حنیف صاحب دامت برکاتہم ہمارے مشفق اور مربی، بیپاریہ مسجد میں جب تقریریں چلتی تھی، اللہ ماحول سازگار فرمائے، حضرت کو ایک چیٹھی لکھے، حضرت کیا حضرت تمہاری دوسری شادی ہوگی کہتے نہ بول کر، تو حضرت ایک بہترین جواب دیا، اب تک تو نہیں ہوئی، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو تیار ہوں۔ ہمیں بنگلور میں پیدا ہوئے، سب بنگلور میں دیکھے، حمید مسلمان کے آٹو میں بیٹھا تو پوچھتا، جاننے والے بھی رہتی نہیں جاننے والے بھی رہتی، جاننا ضروری نہیں نا، کہاں جا رہی مولوی صاحب؟ وہ بھی ایسا پوچھ رہا ہے، اللہ مسلمانہ کو پہلے بات کرنا سکھانا، کہاں جا رہی حضرت؟ کیا تمیز ہے؟ کہاں جا رہے مولوی صاحب؟ بابا بابا فرعون کا چچا، انہیں پوچھنے سے انہیں جس انداز سے پوچھتا، دیکھو میرے گھر کا ایڈریس میں بھول جاتا ہوں، کہاں جا رہی حضرت؟ آدمی کو دیکھ کر بات کرنا سیکھو، سیکھو نوجوانوں، سیکھو، ہنسانا مقصد نہیں، تمہارے اندر کی بیماری کو محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں سب کا دشمن ہوں، میں کسی کا دشمن نہیں، سب کعبہ کی قسم، تکلیف دینے والوں نے دیا میں نے معاف کر دیا، گالیاں دینے والوں نے دی میں نے معاف کر دیا، انشاءاللہ کل قیامت میں کسی سے میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، اگر مجھ سے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، بس چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا۔ بات کرنے کا پہلے طریقہ سیکھو، جان پہچان کو بات کرنا کمال نہیں، انجانے کو بھی اچھی بات کرنا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ چندہ لینے کے لیے آتے، وقت نہیں ہے، میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، دو تین باتیں ضروری ہیں، اس پر بات کر کے بات ختم کروں، عبادت پر بات کر رہا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ چندہ لینے کے لیے علماء جا رہے ہیں دکانوں کو، اللہ اکبر، مسلمانوں کس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تم؟ تمہارے دکان ایک حافظ قرآن آ رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیوی بچوں کو چھوڑ کر روزے کی حالت میں آ رہا ہے، اتنا بھی لحاظ نہیں تمہیں، حضور کے گھر کے لیے آ رہا ہے، مدرسہ کیا ہے؟ حضور کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، کس کے لیے آ رہا ہے؟ حضور کے مہمانوں کے لیے آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ 11 مہینے مسند قرآن میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھانے والا آ رہا ہے، مسند فقہ میں بیٹھ کر فقہ پڑھانے والا آ رہا ہے، مسند حدیث میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والا آ رہا ہے، بخاری پڑھانے والا آ رہا ہے، مسلم پڑھانے والا آ رہا ہے، ترمذی پڑھانے والا آ رہا ہے۔ بڑا مقام ہے دنیا کے اندر قرآن پڑھانے والوں کا، بڑا مقام ہے دنیا کے اندر حدیث پڑھانے والوں کا۔ آپ کو جاننا ضروری نہیں، بہار کے مولانا کو آپ کیا جانیں گے، یو پی کے مولانا کو آپ کیا جانیں گے، بنگال کے مولانا کو آپ کیا جانیں گے، تمل ناڈو، آندھرا، تلنگانہ کے مولانا کو آپ کیا جانیں گے، کرناٹک کے اندر بیلگام، ہبلی، دھارواڑ، میسور کے مولانا کو کیا جانیں گے۔ اب تو حالت دوستو تمہاری ہماری یہ ہے، ہماری مسجد کے امام کو نہیں جانتے نا، بہار کے محدث کو کیا جانیں گے۔ لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں، جب آتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت سمجھو، ان کے چہروں پہ نظر ڈالو، 11 مہینے کی فکر ان کے چہرے پر ہوتی ہے، مدرسوں کی بقا ان کے چہرے پر ہوتی ہے، بچوں کے 11 مہینے کے 3 وقت کے کھانے کی فکر ان کے چہروں پر ہوتی ہے، اساتذہ کے تنخواہ کی فکر ان کے چہرے پر ہوتی ہے، گلے میں بیاگ ڈالتے ہیں، فقیرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، گلے میں بیاگ ڈال کر تمہارے دکان میں آتے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری کیا ساری دنیا کی دولت، امبانی کی، عظیم پریم جی کی، بل گیٹس کی، بڑے بڑے کروڑوں اربوں دنیا کے مالداروں کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دے، اس اللہ کے نیک وارثین نبی کے
قرآن پاک کے ایک سورت کو ایک پلڑے میں رکھ دے، میرے رب کی قسم اس بلڈے کا مقابلہ یہ دولت تو کیا۔ ابھی حدیث آج صبح ہی ہماری مسجد میں فضائل اعمال میں پڑھی گئی، اللہ کے پاس حضرت موسیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتا تو کہ میں اس پر عمل کروں، تیرے قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں تو خاص وظیفہ پوچھا۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اس سے زیادہ خاص میرے خزانے میں کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خاص میرے خزانے میں کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو نبی سے خدا خطاب کرتا ہے، موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو لا الہ الا اللہ کے مقام کو؟ موسیٰ میں نے جتنی کائنات بنائی ہے اس پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دوں اور لا الہ الا اللہ ایک پیپر میں پرچی میں لکھ کر ایک پلڑے میں رکھ دوں، یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا، یہ کائنات ہلکی ہو جائے گی۔ خالی لا الہ الا اللہ کا یہ مقام ہے۔ پورے قرآن کا عالم کیا ہے؟ آتے ہیں یہ علماء تمہارے دکان کو، کیا تمہارے پاس 50 روپے نہیں مسلمانوں؟ کیا تمہارے پاس 100 روپے نہیں ہے؟ مالداروں تمہارے پاس 500 روپے نہیں ہے؟ رمضان جیسے مہینوں میں تمہارے بچوں کے رسم و رواج تم نہیں چھوڑے ہو۔ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، روزہ کھلائی کتے۔ رشتہ ہو جا کو رمضان سے پہلے شادی نہیں ہوئی، رمضان کے بعد شادی ہوئی تو یہ فارم وہ فارم کو جاتا، وہ فارم کا تو مر گیا لگا وہ بھی ٹٹے پکڑ لے کو برقع نہیں سو کیا کہتا روزہ کھلائی کتے۔ کس کی؟ ہونے والے جوائیں کی۔ پہلے پوچھو انہیں روزہ ہے کیا؟ گگو روزہ نہیں، روزہ کھلائی۔ دماغ کو کتا چاٹیا، یہاں پیسے خرچ کر رہے ہیں دعوتاں رمضان میں، دعوتاں یہ سب بند کرو، جہاں لگانا پیسے وہاں لگاؤ۔ کب 50 روپے نہیں، 100 روپے نہیں، 500 روپے نہیں۔ اللہ اکبر، خود بنگلور کے اندر اتنے مالدار ہیں، غلط کہوں تو میرے گریبان کی پٹی پکڑ لینا۔ میرے اساتذہ انشاءاللہ میری تربیت آج بھی کر رہے ہیں، کریں گے، بات غلط کہوں تو گلے کی پٹی پکڑ لینا۔ بنگلور کے اندر ایسے مالدار ہیں جن کی صرف 50% زکوٰۃ نکل گئی، صرف بنگلور میں 100 کالجہ بنا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالتے نہیں۔ رمضان کے مہینے میں مالداروں کی بی پی ہائی، نکالنا نا۔ آئندہ جمعہ کہوں گا، آتے ہیں علماء، دولت کی کرسی میں بیٹھنے والوں، تم حدیث کی کرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دولت کی کرسیوں میں بیٹھنے والوں، قرآن کے مسند کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے مسند بولے تو بیٹھنے کی جگہ بیٹھ کر اٹھتے وقت جو دھول اڑتی نہیں، وہ دھول کی بھی قیمت تمہاری دولت نہیں۔ یہ جملہ نہیں، حقیقت۔ جب ایسے علماء آتے ہیں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ بولے نہیں بولے؟ مسکرانا بھی، انہوں سلام کرے، وعلیکم السلام مولانا، خیریت، اتنا پوچھے تو کیا 32 دانتاں گر جاتے ہیں؟ ہاں، ایک عالم حافظ آیا، توجہ نہیں، السلام علیکم، یہ انداز دیکھ رہا ہوں سو ذرا منجے دیکھو، کیلکولیٹر، السلام علیکم،
میں دیکھا سو السلام علیکم جے کھڑو جی دولت کے بے وفا ہونے میں دیر نہیں لگتی، یاد رکھو، دولت کے غربت میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ زمانے نے دیکھا ہے، میں بتا سکتا ہوں 7-8 خاندان ایسے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، پتہ نہیں کہ برابر دیے کہ نہیں دیے، خوش ہو کر دیے کہ نہیں دیے، جن کے گھروں کو میں زکوٰۃ کا پیسہ پہنچاتا ہوں۔ یہ دوسری کتابی بات نہیں، میں میرے دوست احباب سے بات کر کے ان تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچاتا ہوں، اور 25-30 سال پہلے کی بات نہیں، 2003 یا 2004 میں ہمارے مدرسے میں ان کے دکان کی رسید کٹی تھی، آج وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ سورج کے غروب ہونے میں وقت لگتا ہے، امیر کے غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، مسکرانا بھی ایک ثواب ہے، مسکراہٹ پیش کرو۔ دے تو مولوی صاحب معاف کرنا، سب ہو گیا، آئندہ تشریف لائیے دیکھیں گے، اور ایک نیا سوال شروع ہوگا، پرانا ہے؟ ارے تو دیا تو نہ وہ پرانا ہوتا سو، اس سال آئے تو بھی پرانا ہے کیا؟ آئندہ سال آئے تو بھی پرانا ہے کیا؟ پرانا 100 روپے دے ڈالو، آئندہ سال پرانا ہو جاتا، 50 روپے دے ڈالو، آئندہ سال پرانا ہو جاتا۔ بہت بڑے مولانا کا مجھے سٹی مارکیٹ کے پاس ملاقات ہوئی، میں بھی ایک دکان کو گیا تو انہوں بھی ایک دکان کو آئے، بہت بڑے میرے سے علم میں، عمل میں، عمر میں، سب میں بڑے، بہت بڑے، مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا کہاں جا رہی؟ میں فلاں دکان کو جا رہا ہوں۔ انہوں کہے مولانا ذرا مجھے بھی ذرا سفارش کرو۔ میں بولا دیکھو بھئی، میری طبیعت چندہ کرنے کی بھی نہیں، کرانے کی بھی نہیں، بہت مجبور ہو کر کچھ دوستوں سے کر لیتا ہوں، چلو دیکھیں گے۔ اس مدرسے کا خرچ کتنا ہے؟ سالانہ 80 لاکھ روپے ہے۔ سمجھ میں یہی بات ہے، تفصیل انشاءاللہ تراویح کے بعد یا تاخیراتوں میں بیان کروں گا۔ 80 لاکھ روپے ہے، اور چندہ وصول کرنے کے لیے آئے سو کون معلوم؟ 20 سال سے مشکات شریف پڑھا رہے ہیں، 20 سال سے مشکات، زبردست حدیث کی کتاب۔ کیا مولانا؟ علماء بیٹھے پوچھ، 20 سال سے مشکات پڑھا رہے۔ اب مجھے میں سلام کرے، مجھے دیکھ کر مسافہ کرے، بیٹھو، بولے میں ان کو بھی بٹھایا۔ اس کے بعد ہے نا بڑے کروڑپتی، غریب گریب نہیں ہے، شکایت نہیں، غریب نہیں، کروڑپتی۔ اب میرا جو چندہ تھا وہ چندہ لکھا ہے، میں بولا یہ فلاں مدرسے سے آئے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، بہت بڑی شخصیت ہے، 20-22 سال سے مشکات شریف پڑھاتے ہیں، مدرسے کا سالانہ خرچ 80 لاکھ روپے ہے، تقریباً 400 یا 450 بچے فراغت تک علم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے گزارش کیے سفارش کرو بول کر، میں بھی ڈرتے، ویسے تو ڈرتا نہیں، چپ کے ایکٹنگ کریا سو، دیا تو دیا، نہیں تو ہوا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مدرسے کیا بھی تمہارے سے چلتے نہیں، مدرسوں کی وجہ سے تمہاری فیکٹریاں چلتی سو، دکانہ تمہارے چلتے سو، یہ حدیث کا فرمان ہے۔ پھر بھی میں بولا ذرا خیر مولانا پہ آئے، میں 90 دے رہوں، نہیں لکھ لیو 100 روپے۔ 80 لاکھ روپے خرچہ، آنے والا محدث 20-22 سال سے مشکات پڑھا رہا ہے، علم میں، عمل میں، عمر میں بڑا ہے، دینے والا کروڑپتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی کار رکھا ہے، سٹی مارکیٹ سے لے کر اس کے گھر کو جانے کے لیے کم سے کم 2 لیٹر پیٹرول تو ہونا، کیونکہ تو میلج کم ہے نا آج کل کے گاڑیاں، کسی گاڑی بڑی ہوتی ہے 7 یا 8 کلومیٹر 1 لیٹر کو آتی ہے، اور مودی جی کا بہت بڑا کرم ہے کہ پیٹرول ایک وقت ایسا آنگا آدمی چلے کو پھرتے ہی دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ گاڑی کھڑا رکھو، ہے گاڑی بول کو 100 روپے پیٹرول بولے تو بھی 2 لیٹر پیٹرول جانے، 2 لیٹر پیٹرول آنے، 400 روپے ہو جاتے ہیں۔ 80 لاکھ روپے سالانہ خرچ کے مدرسے کو چندہ کتنا دے رہی؟ 100 روپے۔ یاد رکھو، مدرسے ہیں تو کائنات ہے، مدرسے ہیں تو اسلام ہے، مدرسے ہیں تو شریعت ہے، مدرسے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات بہت دور تک چلے گئی، تراویح سے چلے گئی بات کہ تراویح کے وقت میں مسلمان IPL میں مبتلا ہیں، سٹے بازی میں مبتلا ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، مسجدوں کو آباد کرو، بقیہ روزے ڈھنگ سے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ عبادت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔